والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى. صححه الألباني في السلسلة الصحيحة. محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام اور عزیز بچوں، یہ رب کائنات کا فضل و کرم اور اس کا شکر و احسان ہے کہ ہم ایک بار پھر اس میدان میں رب کائنات کی بڑائی بیان کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. رب کائنات کی بڑائی بیان کرنا، اللہ رب العالمین کی تکبیرات کو پکارنا، اس کی توحید کا نعرہ بلند کرنا، اس کی توحید کے بارے میں اپنے عمل پر نظر ثانی کرنا، یہ عید الاضحیٰ کا بنیادی پیغام ہے. ہمارے بعض بھائی جو رب کائنات کی نصرت و توفیق کے نتیجے میں مکہ مکرمہ میں حج بیت اللہ کے لیے جمع ہوئے، ان کی زبانوں پر لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ کلمات روا ہیں. ایک جیسے لباس، ایک جیسی کیفیت، امیر و غریب کے فرق کو کنارے کر کے سارے کے سارے لوگ روڈوں پر، خیموں میں اور غریبوں کے طریقے سے رب کائنات کے دربار میں اس کے سامنے دست بدعا ہے. رب کائنات سے ہم اس موقع سے یہ امید رکھتے ہیں، یہ بھیک مانگتے ہیں: اے رب کریم، ہمارے بہت سارے بھائی فلسطین میں اور دنیا کے دوسرے مقامات پر مظلومیت کی زندگی گزار رہے ہیں. عید الاضحیٰ جیسے جیسے قریب آ رہی ہے، یہودی غاصبوں اور ظالموں نے، جنہوں نے مسلمانوں کے قبلہ اول پر قبضہ کر رکھا ہے، یہ ناجائز اور ایسے ہی حرام خوری کے ذریعے آگے بڑھنے والے، یہ سود خوری کرنے والے، رب کائنات کی بغاوت کرنے والے، اللہ رب العالمین کے دین سے انحراف کرنے والے آج ہمارے سروں پر اس وجہ سے مسلط کر دیے گئے ہیں کہ ہم نے ان کی تقلید کر کے رب کائنات کو ناراض کر دیا ہے. آج صورتحال یہ ہے کہ رب کائنات نے ہم کو توحید کی جانب رجوع کرنے کا حکم دیا، لیکن ہم نے توحید کو کنارے کر کے، تقویٰ کے راستے کو کنارے کر کے، دنیا طلبی اور شہرت طلبی کے تحت دنیا کے اندر ریاکاری اور نہ جانے کون کون سی مصیبتیں اختیار کر کے اپنے دین کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے عمل پر نظر ثانی کریں، ہم اس بات کو دیکھیں کہ ہم رب کائنات کی توحید میں کہاں پر کھڑے ہیں. ہم اس بات کو دیکھیں کہ قرآن و سنت کی پیروی کا کیا تقاضا ہے. ہم اس بات کو دیکھیں کہ توحید و سنت اور صحابہ کرام کی عظمت کے تقاضے کیا ہیں. رب کائنات نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ تلاوت کی گئی، کہ رب کائنات کو ان جانوروں کا گوشت یا اس کا خون نہیں پہنچتا، بلکہ رب کائنات تمہارے تقوی کو دیکھتا ہے، تمہاری صورتوں کو، تمہارے جسم کو، تمہارے لباس کو، تمہاری ٹیپ ٹاپ کو،
تمہارے سامانی زندگی کو رب کائنات نہیں دیکھتا، بلکہ رب کائنات تمہارے دلوں کے تقوی، تمہاری نیتوں کے اخلاص اور تمہارے عمل کو دیکھتا ہے۔ آج مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ مسلمان قرآن و سنت کی جانب رجوع کر کے اپنے عمل کو درست کرے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، یہ توحید کا، اخلاص کا، تقوی اور پرہیزگاری کا تقاضا ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ میری نمازیں، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا، یہ ساری کی ساری چیزیں رب کائنات کے لیے ہیں۔ میں اسی کے لیے جیتا ہوں، اسی کے لیے مرتا ہوں، اسی کے آگے جھکتا ہوں، اسی سے منتیں کرتا ہوں، اسی کو مشکل کشا سمجھتا ہوں، اسی کو حاجت روا سمجھتا ہوں، اسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہوں، اسی سے دعائیں کرتا ہوں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں میرے رب کا حق ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں نے رب کائنات کے ان حقوق کو مزار والوں کی طرف، پیروں کی طرف، سجادہ نشینوں کی طرف پھیر دیا، اور ہمارے ملک میں اسلام کے نام پر کاموں کو انجام دینے والی تنظیمیں، جن کو نہ توحید کا شعور ہے، نہ اتباع رسول کا شعور ہے، نہ منہج اور فہم صحابہ سے وہ لوگ واقف ہیں، لیکن اسلام کے نام پر ہمارے ملک میں مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی ساری سازشیں اور سارے امکانات پیدا کیے جاتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنی نماز کو، اپنی قربانی کو، اپنے جینے کو، اپنے مرنے کو، زندگی کے تمام گوشوں کو رب کائنات کے ساتھ خاص کر دیا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اے لوگوں سنو، رب کائنات تمہارے جسموں اور شکل و صورت اور ظاہری چیزوں کی جانب نہیں دیکھتا، لیکن رب کائنات تمہارے عمل کا جائزہ لیتا ہے۔ یہ دیکھتا ہے کہ تمہارا عمل کیسا ہے، تمہارے دل میں کتنا تقوی اور کتنا اخلاص ہے۔ رب کائنات کی نظر میں آپ کو مقدس اور مقرب بندہ بننا ہے تو اپنے دلوں کی اصلاح کیجئے، اخلاص پیدا کیجئے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاریے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار تشریف فرما تھے، ایک انسان جو صاحب شہرت تھا، جو دبدبے والا تھا، صاحب حیثیت تھا، مال و دولت والا تھا، وہ گزرتا ہے، صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا، صحابہ کرام نے فرمایا، یہ ایسا آدمی ہے، کوئی بات کہتا ہے تو اس کے بات کو مانا جاتا ہے، اس کی بات کا اثر و رسوخ ہے۔ اگر یہ کسی قبیلے میں شادی کا پیغام بھیجتا ہے تو لوگ شادی کے پیغام کو فوراً قبول کر لیتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرے شخص کا گزر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، صحابہ کرام کہتے ہیں یہ ہلکا پھلکا اور کم تر شخص ہے، اس کی بات کو سنا نہیں جاتا، اس کے رشتوں کو قبول نہیں کیا جاتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی جو پہلے آیا تھا، صاحب حیثیت تھا، اگر اس کی جیسی شخصیت سے ساری دنیا کو بھر دیا جائے تو بھی اس آدمی کے مقام کے برابر وہ نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ اس نے ایمان اور تقوی کے تقاضوں کی تکمیل کی ہے۔ تو معیار لباس نہیں ہے، معیار سلطنت نہیں ہے، معیار عہد و منصب نہیں ہے، معیار آپ کا چلانا اور چیخنا نہیں ہے، معیار قرآن و سنت کے مطابق اپنے دلوں کو ڈھالنا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تقوی کا معیار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں قائم کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، اے لوگوں سنو، کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے الا بالتقوی
फजीलत का एक ही मेयार है, चाहे मक्का का रहने वाला आदमी हो, हिंदुस्तान का रहने वाला आदमी हो, मेयार तकवा को रखा गया। लिहाजा रब्बे कायनात की नजर में मुकर्रब बनना है तो ऐसी सूरत में आपको तकवा के तकाज़ों की तकमील करनी होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके से जो पैगाम दिया था उसका खुलासा आपके सामने पेश कर दिया जाए। आपने फरमाया था, सुनो, हो सकता है कि इस साल के बाद मेरी तुमसे मुलाकात ना हो सके, हो सकता है ये मेरे जिंदगी के आखिरी अय्याम हो, लिहाजा मेरी बातों को कान खोल करके सुन लो। रिवायात में मिलता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज में ऐसी ताज़ीम पेश कर दी गई, लोगों के कान खोल दिए गए। जो इज्तिमा में मौजूद नहीं थे, अपने घरों में थे, उनको भी वो पैगाम पहुंचता था, वो आवाज पहुंचती थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी एहतिमाम के साथ इरशाद फरमाया, इन्न दिमाअकुम व अम्वालकुम हरामुन अलैकुम कहुर्मति यौमिकुम हादा फी बलदिकुम हादा फी शहरिकुम हादा। ए लोगों सुनो, तुम्हारा मालो दौलत और तुम्हारी जान एक दूसरे पर हराम किए गए हैं। जैसे ये शहर, ये महीना, ये अय्याम हुर्मत वाले हैं, लिहाजा एक दूसरे का एहतराम किया जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के इसी खुतबे में जाहिली दौर की तमाम रस्मों रिवाज को अपने पैरों तले रोक दिया। आपने फरमाया, जाहिली दौर का सूद मैं अपने पैरों के नीचे रोंदता हूँ। आज मुसलमान अपना जायजा ले कि सूद की मुख्तलिफ शक्लों में मुसलमान किस अंदाज से उलझ करके अपने आप को तबाही के दहाने पर पहुंचा चुका है। हमारी जिम्मेदारी है इन मुसीबतों पर गौर व तदब्बुर करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके से ख़वातीन के साथ हुस्न सुलूक करने का हुक्म दिया। फत्तकुल्लाह फिन्निसा, फत्तकुल्लाह फिन्निसा, फत्तकुल्लाह फिन्निसा। बार बार इस कलमे को दोहराते रहे। आपने गुलामों के साथ, खादिमों के साथ अच्छा सुलूक करने की वसीयत की। आपने फरमाया, औलियाए उमूर, मुसलमानों के हुक्काम, वली अम्र या जो गैर इस्लामी ममालिक हैं, उनमें वली अम्र के मकाम पर जो उलमा फाइज हैं, जो कुरान और सुन्नत और मनहजे सलफ के मुताबिक चलते हैं, उन उलमा की इताअत करो। इताअत की वसीयत की। आज मुसलमान अपने उलमा के बारे में, अपने हुक्काम के बारे में, इस्लामी ममालिक के बारे में और उन ममालिक के बारे में जहाँ हुदूद की तंजीम होती है, जहाँ तौहीद और कुरान और सुन्नत का बोलबाला है, जहाँ की अदालतों में कुरान और सुन्नत के दलाइल की बुनियाद पर फैसले किए जाते हैं, मुसलमानों की एक बड़ी तादाद अगर अपना जायजा ले ले तो हकीकत में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस वसीयत का वो गला घोंटते हुए नजर आएंगे। आपने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक की वसीयत और ताकीद फरमाई, सिला रहमी करने का हुक्म दिया। आपने फरमाया, रिश्तेदारियों को जोड़ो। आपने मीरास की तकसीम में अदल व इंसाफ से काम लेने का हुक्म दिया। आपने नमाज की पाबंदी करने की वसीयत फरमाई। कुरान और सुन्नत को मजबूती के साथ थामने की वसीयत की। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी को रब्बे कायनात ने इसी तकवा और इसी तौहीद की बुनियाद पर उसवा और नमूना करार दिया। इसी वजह से हमारी जिम्मेदारी है कि हम तौहीद के बोलबाले को, तौहीद के तकाज़ों की तकमील करें, शिर्क से बरात का ऐलान करें। दीन इस्लाम के 3 मरातिब हैं। इन मरातिब के बारे में हम अपना जायजा लें कि हम कहाँ पर खड़े हैं। पहला मकाम और पहला मर्तबा दीन इस्लाम का इहसान है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अला फरमाया कि अंत अबुदल्लाह कअन्नका तराह फइन लम तकुन तराहु फइन्नहु यराक। ए लोगों सुनो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत इस अंदाज से करो
کہ گویا رب کائنات کو دیکھ رہے ہو، یہ تصور پیدا نہ ہو تو کم از کم یہ تصور پیدا ہو جائے کہ رب کائنات تم کو دیکھ رہا ہے۔ تو احسان یہ دین اسلام کا پہلا مقام ہے، افضل ترین مرتبہ ہے دین اسلام کا۔ دوسرا مقام ایمان ہے، ایمان کے 6 ارکان ہمارے سامنے ہونے چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبریل میں اس کا تذکرہ فرمایا۔ ایک مقام پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الایمان بضع و70 شعبۃ اعلاها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ یہ 3 چیزیں مسلمانوں کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کی، اس کے ارکان کی، اس کے شرائط کی تکمیل کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ لیکن مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جس نے لا الہ الا اللہ کے معنی اور مفہوم کو بدل دیا۔ لا الہ الا اللہ کا معنی لا معبود بحق الا اللہ ہے، کوئی لا حاکم الا اللہ، کوئی لا غالب الا اللہ۔ ان چیزوں کے ذریعے اس کی شرح و تفسیر کرتا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ لا الہ الا اللہ کے معانی کی تکمیل کی جائے، راستوں سے اذیت ناک چیزیں ہٹائی جائیں۔ اذیت ناک چیزیں پیدا کرنے کے بجائے مسلمان دوسروں کے لیے خیر کا مقام پیدا کرے، خیر کا پیغام پیدا کرے، اور مسلمان شرم و حیا کے سارے تقاضوں کی تکمیل کرے۔ ایمان کا ایک تقاضا صبر و شکر ہے۔ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ ہمارے اوپر مسلمانوں اور مومنوں کی مدد کرنا یہ ہمارے اوپر واجب ہے۔ آپ مومن بن کر کے دیکھیں، اسلام کا تیسرا مرتبہ اسلام ہے۔ دین اسلام میں تیسرا مقام اسلام کو حاصل ہے۔ ارکان اسلام میں شہادتین، نماز، روزہ، حج بیت اللہ اور ان ساری کی ساری چیزوں کی پابندی میں مسلمان کہاں کھڑا ہے؟ ہماری مسجدیں کتنی آباد ہوتی ہیں؟ صلاۃ فجر میں کتنے مسلمان پہنچتے ہیں؟ یہ سوالیہ نشان ہے۔ لہذا احسان، ایمان اور اسلام، ان تینوں کے تینوں مراتب کو مکمل کرنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کے لیے سامان پیدا کیا جائے۔ ہم غور و تدبر کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اس دنیا میں بہت ساری تحریکیں، بہت ساری تنظیمیں اسلام کے نام پر اٹھتی ہیں، لیکن جن تنظیموں کا تعلق اور جن کی بنیادیں تقلید شخصی اور قرآن و سنت اور منہج صحابہ کے علاوہ کسی دوسرے دستور پر ہوتی ہے، وہ تنظیمیں مٹ کر کے ختم ہو جاتی ہیں۔ بقا کی بنیاد قرآن و سنت اور منہج صحابہ ہے۔ آخر ہم اس دنیا میں بے چین ہو جاتے ہیں۔ ہم جب دیکھتے ہیں دنیا داری میں ہمارا مال و دولت کم ہو گیا تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں۔ دنیاوی امور میں ہمارے اندر بے چینی ہوتی ہے، لیکن کون سے اسباب ہیں کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ شرک کیا جاتا ہے، بدعات کو انجام دیا جاتا ہے، تو ہماری بے چینی کہاں جاتی ہے؟ ہماری بچیاں مرتد ہو کر کے دوسرے مذاہب میں شادیاں کرتی ہیں تو ہماری غیرت اور بے چینی کہاں جاتی ہے؟ فحاشی اور دیوسیت یہ عام زندگی کا حصہ بن چکا ہے۔ اس وقت ہمیں بے چینی کیوں نہیں ہوتی؟ ناپ تول میں کمی کی جاتی ہے، دھوکہ دھڑی ہوتی ہے، خروج کے فتنے نے سر اٹھا رکھا ہے، جھوٹ کے فتنے نے سر اٹھا رکھا ہے، خوارج نے دہشت گردی کی ساری نوعیتیں اور سارے اقسام اختیار کر کے خود مسلمانوں کے لیے مشکلات کھڑی کر دی ہیں۔ یہ خوارج اسلام کے اندر بدعات کو پیدا کرنے والا پہلا فرقہ تھا۔ یہ خوارج اور آج کے دور میں ان کے امتداد میں اخوانیت اور سروریت کے جو بھی اصول و ضوابط ہیں، ان چیزوں سے ہم برات کا اعلان کرتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ قرآن و سنت کی جانب رجوع کیا جائے،
قرآن و سنت کی تشریح میں اپنی مرضی کے مطابق اقوال فٹ کرنا، یہ بھی آج کے دور کا دستور بن گیا۔ اسلامی تعلیمات کو توڑ مروڑ کر کے پیش کرنا، حسن اخلاق اور سیرت رسول کے بارے میں غلط پالیسی اختیار کرنا، قرآن و سنت کو خوارج اور اہل بدعت کے طریقے پر سمجھ کر کے اس کی دعوت و تبلیغ کرنا، یہ بھی ہمارے معاشرے کی ایک بیماری ہے۔ سوشل میڈیا اور دعات فتنہ کے ذریعے ہمارے نوجوانوں کو اچک کر کے ان کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ غلط قسم کے لٹریچر اور غلط قسم کے چینلز کے ذریعے ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ ملکی احوال کا جائزہ لیا جائے تو ہم یہی کہیں گے کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ تم کو جو کچھ مشکلات لاحق ہوتی ہیں تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں، ہم ذمہ داران سے اپیل کرتے ہیں کہ ملک کے اندر لنچنگ کو بند کیا جائے، قانون کی بالادستی ہو، قانون کے خلاف جو بھی انگلی اٹھے اس کو کاٹ کر کے پھینک دیا جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ مذہب کی بنیاد پر شرارتوں کا سلسلہ بند کیا جائے، شدت پسندی اور دہشت گردی کے پروں کو توڑ دیا جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ بلڈوزر کا جو خوف مسلمان بھائیوں کے اندر پیدا ہے، جن سے تعمیرات کرانے کے لیے خود سرکاری نمائندے ناجائز تعمیرات کے آگے ان سے پیسہ لے کر کے تعاون کرتے ہیں، پھر بلڈوزر لے کر کے پہنچتے ہیں، ان پر غور و تدبر کیا جائے اور سنجیدہ فیصلے کیے جائیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ قرآن و سنت کے منہج کی جانب رجوع کریں، ملکی قوانین کا احترام کریں، بقائے باہم اور غیر قوموں اور غیر مسلموں کے بارے میں ان کے حقوق کیا ہیں ان پر تربیت حاصل کی جائے، ڈائیورسٹی کو سمجھا جائے، غیر مسلموں کے حقوق ادا کیے جائیں، بات چیت اور ڈائلاگ کا دروازہ کھولا جائے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ رب کائنات ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے رب کائنات، ہم اس میدان میں، اس گرمی میں ہم جمع ہیں تو اس سے بھیک مانگتے ہیں کہ ہمارے فلسطینی مظلوم بھائیوں کے لیے تو ایسی لاٹھی برسا دے کہ یہ ظالم جو دنوں رات ان کے خون کی ہولیاں کھیل رہا ہے، اگرچہ یہ ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، اے رب کائنات ہم کو دین کی جانب رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم کو توفیق عطا فرما کہ ہم قرآن و سنت کی جانب رجوع کریں، ہم کو توفیق عطا فرما کہ عید الاضحیٰ کے اس مبارک تہوار پر ہم جو قربانیاں پیش کریں یہ ایثار کا جذبہ ہمارے اندر ہو، کہ ہم اس ایثار کے جذبے کے تحت ناجائز کاموں کو چھوڑ دیں، گناہوں کو خیر بات کہہ دیں، توحید کی جانب رجوع کریں، شرک سے برات کا اعلان کریں، اتباع رسول کو سمجھیں، بدعات و خرافات کو کنارے کر دیں، صحابہ کرام کے مقام اور ان کی عظمت کو سمجھیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔